محترم سامعین اور سامعات اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اس اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، حمد و ثنا کے بعد اس روئے زمین پر کسی ذات کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو تمام نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میں جس عنوان کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر دن اور رات ہزار لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور ہزار لوگوں کو اللہ تعالی پھر یعنی موت دے دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کو بس اتنا ہی نہیں کہ ہم کو اس دنیا میں رہنا ہے، بلکہ اس دنیا فانی سے رخصت کر کے مجھے اصل مقصد کی طرف راغب ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو آپ کے لیے اور میرے لیے مسافر خانہ بنا دیا۔ اصل تو زندگی وہ اخروی زندگی ہے، اور اس دن تمام انسانوں کو سوال کا جواب بھی دینا ہوگا۔ محترم حضرات، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور بہت نازک ہے۔ ہمیں یہ تمام چیزیں آخرت کی یاد دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے انسان، تم جو زندگی دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو، بلکہ تمہیں مرنے کے بعد تمہیں آخرت میں جمع ہونا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس دنیا فانی سے ان کو کوچ کر جانا ہے اور مالک حقیقی سے مل جانا ہے۔ اور اگر یہ سوچ لے کہ نہیں یہی دنیا ہے تو وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے دن کی زندگی آپ کو عطا کیا اور اتنا ہی دن کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ اٹھا بھی لے گا، اور موت آنی ہے، اور آخرت میں آپ کو سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ کیوں؟ اور موت سب انسان کے پاس آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یا بادشاہ ہو یا فقیر ہو یا امیر ہو یا غریب ہو یا حکمراں ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، اللہ اسے موت دے گا اور دے کر ہی رہے گا۔ آپ نے یہ دنیا کو جو سمجھ لیا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اخروی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس زندگی کے بارے میں یہ زندگی آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے مسافر بنا کر بھیج دیا ہے، اصل تو زندگی اخروی کی زندگی ہے، اور اس اخروی زندگی میں آپ کو سوال کا جواب بھی دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم جس چیز سے غفلت اور سستی برت رہے ہیں، کاہلی برت رہے ہیں، وہ ہے جس مقصد اور فرائض کے لیے اور مقاصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا کیا تھا، ہم نے اس میں ناکام نظر آ رہے ہیں، اور آخرت کی فکر نہیں ہے،
کہ ہم جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کا بھی جواب دے گا۔ اگر ہم اچھے کام کر کے جائیں گے، خیر اور بھلائی کے کام کر کے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اچھا ٹھکانہ یعنی جنت کا ٹھکانہ مہیا کر دیا ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں ہم خراب کام کر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے جہنم مقرر کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرے، اور جو آپ اور ہم جو دنیا کو ہی سمجھ لیے ہیں کہ دنیا ہی میری زندگی ہے، نہیں نہیں میرے بھائی اور دوستو، اصل تو زندگی تو وہاں ہے۔ جو کام نیکیوں کا کر کے جائیں گے، اچھے کام کر کے جائیں گے، وہی آپ کو کام آئے گا۔ انسان جب اس دنیا سے گزر جائے، ختم ہو جاتا ہے، تو اسے کوئی چیز کام نہیں سوائے ان کے اعمال کے۔ اچھے اعمال کر کے جائیں گے، نیکی کے کام کر کے جائیں گے، تو ان کا ٹھکانہ اچھا ہی ہوگا۔ اگر برا کام کر کے جائیں گے تو ان کا ٹھکانہ برا ہی ہوگا۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو ان کو قبر کے اندر میں رکھا جاتا ہے، اور فرشتے ان سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، اے انسان، میں تمہارے پاس یہ زندگی دیا تھا، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی تھی، اس زندگی میں کون سے کام کو انجام دیا، کون سے کام کو کیا؟ اگر نیک کار آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت سے ایک خوشبودار معطر بستر لا کر اس آدمی کو سلا دیا جاتا ہے جنت سے۔ نیک آدمی کا ٹھکانہ ہو، وہ آدمی جس کو آخرت کی فکر تھی، آخرت میں جانے کا فکر تھا کہ ہم کو نہیں یہ دنیا ہی میں نہیں رہنا، بلکہ وہاں مجھے آخرت میں جانا ہے، تو نیک کار آدمی۔ جب برے آدمی ہوں گے، وہ کہیں گے الذی جمع مالا وعددا، تم کو کس چیز نے اس قبر کے اندر داخل کر دیا، قبر کے اندر پہنچا دیا؟ تو وہ انسان کہے گا الذی جمع مالا وعددا، میں تو دنیا میں مال سے بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے، اور جب محبت کرتے تھے اور پھر سے ان کی گنتی کیا کرتے تھے۔ کہا کہ فرشتے کہیں گے یہ تیرے مال نے تمہیں برباد کر دیا، تمہیں ہلاک کر دیا۔ فرشتے کہیں گے تمہارے پاس کوئی کہنے والا نہیں آیا کہ جس مال کو رکھے ہو، جمع کیے ہو، کیا کوئی علماء تمہارے پاس نہیں آئے تھے کہ تم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دے دو؟ اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تمہارے یعنی آخرت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مقرر کر دیا ہے۔ جس مال سے تم پیار کرتے تھے، سجا سجا کر رکھا کرتے تھے، اس مال کی محبت نے تمہیں جہنم رسید کر دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، جس چیز نے اللہ نے جو نعمتیں دی، اللہ نے جو چیزیں آپ کے پاس مہیا کر دیا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا، میں نے تمہارے پاس یہ زندگی دیا، تمہارے پاس یہ نعمتیں دی، تمہارے پاس یہ دولت دیے، تو نے اپنے دولت کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ کہا کہ میں نے نہیں کہیں خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے حکم دیں گے، اے فرشتے، یہ بخل کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ یہ آدمی جو ہے کنجوسی سے کام لیا کرتے تھے، اے فرشتے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں رسید کر دو، اب پھینک دو، جھونک دو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مال
قیامت کے دن مال نہیں آئے گا، کام نہیں آئے گا، جس مال سے آپ پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں اور اس مال کو سجا سجا کے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب جہنم میں اللہ تعالیٰ آپ کو جلائیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب انسان کو جہنم میں جلایا جائے گا، ان کے جلد جل جائیں گے، ان کے چمڑے جل جائیں گے، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے چمڑے کو پیدا کرے گا، نئے چمڑے اس میں داخل کرے گا، پھر سے جلیں گے، پھر پیدا کرے گا، پھر جلیں گے، پھر پیدا کرے گا، ایسے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ وہ دنیا میں جو محبت کیا کرتے تھے، دنیا میں تمام چیزوں کو رکھا کرتے تھے، اپنے مال و دولت کو سجا کر رکھا کرتے تھے، مگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج جہنم میں جلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب جہنم میں ایک آدمی جس نے دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کیا، دنیا میں بس عیش و آرام سے رہا کرتا تھا، بہت عیاشی کیا کرتا تھا، بہت فراوانی سے رہا کرتا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک مہلت کے لیے جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں پھینکے گا، اور پھینکنے کے بعد جس آدمی نے دنیا میں بہت زیادہ آرام سے رہا کرتا تھا، بہت آرام کی زندگی بسر کیا کرتا تھا، مگر جب ایک مہلت کے لیے، ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت ان کو جہنم رسید کرے گا، جہنم میں پھینکے گا، اور پھینکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم سے ان کو نکالے گا، اور نکالنے کے بعد ان سے سوال کرے گا، اے انسان، جو تم کو ایک مہلت کے لیے تم جہنم میں رہے ہو، تم کیسا مزہ چکھے ہو؟ انسان کہے گا کہ اللہ، ہم تو پوری زندگی ہی دکھ اور مصیبت اور تکلیفیں جھیلے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، پوری زندگی دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارا، عیش و آرام سے رہا کرتا تھا، مگر صرف ایک مہلت، ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈالا، اور پھر جہنم سے ڈالنے کے بعد پھر سے انہیں نکالا اور ان سے سوال کیا کہ اے انسان، اب بتاؤ، جو تم جہنم میں رہے ہو، تم کیسا مزہ چکھے ہو؟ کہا کہ انسان کہے گا، اے اللہ، میں تو ہمیشہ پریشانی میں رہا کرتا تھا۔ پھر دوسرے آدمی جو پھٹے ہوئے پرانے کپڑے والے کو اللہ تبارک و تعالی، جو آدمی دنیا میں بہت تکلیف برداشت کیا کرتا تھا، بہت تکلیفیں جھیلتا تھا، بہت تکلیف سے رہتا تھا، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی بہت مشقت سے رہتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جب جنت میں داخل کرے گا اور پھر ایک مہلت کے بعد اسے نکالے گا، کہے گا، انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم جو جنت میں رہے ہو، تمہارا کیسا معاملہ تھا؟ کہے گا، اے اللہ، ہم تو پوری زندگی ہماری اچھائی کٹی ہے، ہم تو اچھائی میں رہا کرتے تھے، صرف ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جو ڈالے گا، مگر دنیا میں کتنی مصیبت برداشت کیا، صرف ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب جنت میں داخل کرے گا، تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ، میں تو پوری زندگی اللہ تو عیش و آرام میں رہا کرتا تھا، مگر وہ انسان عیش و آرام میں نہیں رہا کرتا تھا، دنیا میں بڑی تکلیف جھیلی، بہت تکلیفیں برداشت کی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب کیا۔ اگر آپ جنت آخرت کی فکر ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کام کرے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ لیے ہیں کہ نہیں بس اس دنیا ہی میں رہنا ہے، تو چھوڑ دیجئے، اللہ کی نافرمانی کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، تب آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور ڈرے اور اپنے اندر خوف پیدا کرے۔ جہنم ایک دردناک عذاب ہے اور ایک خطرناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے، اگر بس اس دنیا کو اپنی زندگی بنا لیں گے اور آخرت کو نہیں، اللہ کو بھول جائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں گے اور دنیا کو سمجھ لے کہ یہ دنیا ہی ہے، تب سمجھ لیجئے کہ آپ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دیں۔ اور جہنم ایک خطرناک جگہ ہے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، ان کو رسید کیا جائے گا اور پھینکا جائے گا، تو جہنمی کہے گا، کاش کہ اللہ مجھے موت دے دیتا، کاش کہ مجھے موت دے دیتا،
ایسی زندگی اے اللہ تو مجھے اس سے اچھا کہ تو موت دے دیتا، مگر یہ زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میرے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے، میرے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے، تو آپ نیکی کرے اور اللہ کی فرما برداری کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے۔ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوش نصیب بندے ہوں گے۔ چلا اٹھے گا مولا کریم ہمارا معاملہ تو اچھا ہے، اور خوشی سے چلا اٹھنے کی وجہ سے پورے لوگوں کو دکھائے گا اور شہرت کرے گا کہ میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں مل گیا، اللہ تعالیٰ میرا تو ٹھکانہ جنت نصیب کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر اچھے کام کریں گے، نیکیوں کے کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیں گے، اور جنہیں بائیں ہاتھ میں جن کے نام اعمال ملے تو وہ حیبت سے چلا اٹھے گا مولا کریم ہم تو اب جہنم میں رسید کر گئے، ہم تو جہنم میں چلے گئے، اللہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، ہمارا ٹھکانہ جہنم رسید ہو گیا، اے اللہ ہم تو جہنم میں اب چلے گئے۔ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوش نصیب ہوں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے وہ بد نصیب ہوں گے۔ تو اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارے، اس سے ہٹ کر کام نہ کرے۔ آپ جو زندگی کو یہ سمجھ لیں کہ یہی زندگی ہے اور بہت عیش و آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ چھوڑو جو ہوگا دیکھ لیں گے، میرے بھائی جہنم ایک دردناک عذاب ہے، ایک خطرناک عذاب ہے۔ آخرت کی فکر کرو اور اللہ رب العالمین سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو کہ اے اللہ یہ زندگی اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھنا تو ایمان اور بھلائی پر رکھنا، اور جب بھی اس دنیا سے رخصت کر دینا تو اے اللہ تو بھلائی پر رخصت کر دینا۔ جن لوگوں کا ایمان اللہ پر ہوگا، اس کے رسول پر ہوگا، تو وہی لوگ کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت بہت قریب ہے، اور جس زندگی کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، 20 سال کی زندگی دی ہے، 30 سال کی زندگی دی ہے، اس زندگی میں تو کون سے کام کو انجام دیے، تب کیا جواب دیں گے؟ ہم دنیا میں صرف حرام خوری کیا کرتے تھے، رشوت لیتے تھے اور رشوت دیتے تھے، مگر اللہ کا تیرے اندر ڈر نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا میں سوال کا جواب دینا ہے۔ بس رشوت لیتے تھے اور دیتے تھے، خوف نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا، اس لیے ہم رشوت لیتے تھے اور دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند بھی کرتا ہے، تو ہم ایسے کام کر کے اس دنیا سے جائیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارا معاملہ ٹھیک ہو، ایسے کام کر کے نہ جائے جو مرنے کے بعد بھی ہمارا معاملہ خراب ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے اور ہلاکت ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا میں کسی کے عیب کو نکالتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور اسے آخرت کی فکر نہیں ہے کہ ہم جو اس کے عیب کو نکال رہے ہیں، اس کے عیب کو ٹٹول رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عیب کو ٹٹولنے کی وجہ سے، اس کے عیب کو تلاش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم رسید کر دے گا۔ اور جب عیب نکالنے کے بعد ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی چغلی کرتے ہیں، مگر انہیں فکر نہیں آخرت کی کہ ہم دنیا میں ہم ان کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور ان کے عیب کو تلاشتے ہیں، ان کے پردہ کو ناس کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور انہیں اتنا بھی فکر نہیں ہے کہ مجھے اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی اور جس کے بارے میں سوال کا جواب بھی دینا ہوگا۔ اگر جسے یقین ہے کہ اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور سوال کا جواب بھی دینا ہے، جسے فکر آخرت کی فکر ہوگی کہ نہیں مجھے آخرت
کے دن حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا تو وہ اللہ سے ہٹ کر کام نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے۔ جس زندگی پر تم فخر کرتے ہو، جس جوانی پر تم فخر کرتے ہو، جس مال و دولت پر فخر کرتے ہو، جس بنگلے پر تم فخر کرتے ہو، جس امیری پر فخر کرتے ہو، جس علم پر فخر کرتے ہو، تو یاد رکھ لو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب کو مقرر کر دیا ہے، اور اسے یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جس زندگی پر، جس جوانی پر، جس مال پر، جس دولت پر ہم فخر کرتے تھے، جس علم پر ہم فخر کیا کرتے تھے، آج نہ وہ دولت کام آ رہی ہے، نہ شہرت کام آ رہی ہے، نہ وہ علم کام آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے فخر کیا کرتے تھے۔ دولت ہم کسی غریب یتیم پر خرچ کرتے تھے تو صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ تو یاد رکھ لو اگر تم شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہو نیکی کا، تو یاد رکھ لو ان کا بدلہ اللہ کے یہاں نہیں ہے، ان کا صلہ اللہ کے یہاں نہیں ہے، ان کا صلہ دنیا ہی میں مل جائے گا آپ کو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں کوئی میرا صلہ باقی ہو تو اچھے کام کرو، نیکیوں کے کام کرو۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد آخرت کی فکر کرے کہ آخرت میں ان کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ہی دے گا، ان کا بدلہ اچھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ کو فکر ہے کہ ہم اس کھیت میں ہم ایک بیج کو روپ رہے ہیں، اور ایک بیج کے بدلے اللہ تعالیٰ اور اس میں ایک درخت نکلے اور اس میں ایک بالی ہو، اور ہر دانے میں 100 اللہ تعالیٰ نیکی دے گا، جن کا اجر اور ثواب 700 اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ مگر مال تو خرچ کرتے ہیں مگر نیت درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے کوئی اعلان، اللہ کا اعلان کرنے والا اعلان کیا کہ اے کون ہے اللہ کے راستے میں دینے والا، خرچ کرنے والا، اور اس نے صرف نیت کر لی کہ میں یہ چیز جو ہے، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ مال میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ جس ٹائم آپ نے نیت کی صرف، اللہ تعالیٰ کو مقبولیت پہنچ گئی۔ مگر اگر آپ نے پیسے دے دیے اور کہے کہ میں، اور اس سے شہرت حاصل کر لیے کہ فلانا صاحب نے مسجد کے لیے اتنا پیسہ دیا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اللہ کو شہرت پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو شہرت حاصل کرنے والے مال اور دولت کو خرچ تو کیے تھے مگر اس لیے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے، اگر تمہیں دکھاوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صدقۃ بصدقۃ، کوئی اگر صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں چلا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کہاں پر؟ جہاں پہ اللہ کی کرسی ہوگی، اس خوش نصیب بندے کی بھی وہاں پر کرسی ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ ٹھکانہ عطا فرمائے، تو اچھے کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اگر برے کام کر کے جائیں گے تو برا ہی ٹھکانہ ہوگا، اچھے کام کر کے جائیں گے تو اچھا ہی ٹھکانہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو۔ کون مال؟ جو ہم محنت سے کماتے ہیں اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
یعنی آخرت کی فکر کرے، اپنے دلوں میں سما لے. بس جو آپ نے دنیا ہی کو سمجھ لیا کہ دنیا ہی زندگی ہے، نہیں، اس کے بعد بھی آپ کو وہ زندگی اللہ تعالیٰ اصل زندگی باقی ہے، وہ جو زندگی ہے وہ اخروی کی زندگی ہے. یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی مسافر بنا کر اس دنیا میں رکھا ہے، اور اس کے بعد جس کی جتنے دن کی زندگی ہوگی، کسی کی 50 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 100 سال، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو اٹھا لے گا. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ مولا جب تک اس دنیا فانی کے اندر رکھنا، جب تک اس دنیا میں رکھنا تو اللہ تعالیٰ عزت و آبرو کے ساتھ رکھنا، اور اللہ اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت کے ساتھ رکھنا. ہم لوگ زندگی تو گزار رہے ہیں مگر آخرت کی فکر نہیں ہے. اپنے کاندھوں سے اپنے کاندھوں پہ رکھ کر کے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو قبر تک پہنچاتے ہیں، اور اسے فکر نہیں ہوتی کہ قیامت مجھے آخرت میں ہی جانا ہے اور سوال کا جواب بھی دینا ہے. دنیا ہی کو سمجھ لیو کہ یہ زندگی ہے. اصل تو زندگی اخروی زندگی ہے. جیسے کام کر کے جاؤ گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ ٹھکانہ دے گا. اچھے کام کر کے جاؤ گے تو اچھائی ٹھکانہ عطا فرمائے گا. اچھے کام کرو، نیکیوں کا کام کرو، اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارو، اس سے ہٹ کر کام نہ کرو. اگر تم اس سے ہٹ کر کام کرو گے تو یاد رکھ لو کہ اللہ نے تمہارے لیے کون سے عذاب کو مقرر کر رکھا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو کی فکر کرے اور اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارے اور اس سے ہٹ کر کام نہ کرے. نماز پڑھے، اپنے بچے اور بچیوں کو نماز کی ترغیب دے اور دلائے، انہیں ڈرائے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ. کس آگ سے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے اللہ کے رسول کو مخاطب کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، وہ فرماتی ہے اے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بھی اگر کوئی خطا کام کر کے جائیں گے تو کیا اللہ تعالی مجھے بھی آخرت میں عذاب دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کہتی ہے اے میرے محبوب، دنیا میں کتنی مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، مجھ سے لاڈ پیار کرتے تھے، مگر قیامت کے دن بھول جائیں گے، یعنی آخرت کے دن بھول جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول جواب دیتے ہیں ہاں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب ایک باپ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں رسید کرے گا، پھینکے گا، ڈالے گا، تو اللہ تعالی وہ بیٹا کھڑا ہوگا اور تھوڑی سی بدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم رسید کرے گا. تو باپ کہے گا اے میرے پیارے لاڈلے، دنیا میں تیرا باپ تھا نا بیٹا، میں تیرا باپ تھا نا. بیٹا کہے گا ہاں میرے ابو، آپ میرے ابو تھے، میرے باپ تھے اور مجھے بہت لاڈ پیار کیا کرتے تھے. تب باپ کہے گا اے میرے بیٹے اس میں سے تھوڑی سی نیکی دے دے جس کی وجہ سے ہم جہنم سے چھٹکارے پا جائیں. بیٹا کہے گا ہرگز نہیں، ہم نیکی نہیں دے سکتے. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے گا، جھونک دے گا. جو ماں دنیا میں اپنی بیٹی سے کتنا لاڈ اور پیار کرتی ہے کہ اگر وہ بیٹی اگر آگ کے انگارے کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے تو لپک جاتی ہے کہ میری بیٹی کا ہاتھ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. مگر قیامت کے دن ان کے نظروں کے سامنے ان کی بیٹی کو جہنم میں پھینکی جائے گا، جھونک دیا جائے گا. تب کیا کرو گے؟ میں تمام سامعین اور سامعات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آخرت کی فکر کریں اور یہ دل میں خیال کرے اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور اس زندگی میں جا کر کے حساب کا جواب بھی دینا ہے. اگر سوچ لیجیے یہی زندگی ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دیں. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں بہت پیار کرتے، بہت لاڈ پیار کرتے تھے، مگر وہاں کوئی طاقتور، کوئی امیر
امیر ہو یا بادشاہ ہو یا حکمراں ہو، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم نصیب کرے گا اگر وہ اس سے ہٹ کر کام کیا تو۔ اگر ہم آخرت کی فکر نہ کرے، ہم اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی نہ گزارے، نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، روزہ نہ رکھے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا ٹھکانہ مہیا کر دیا۔